شٹلیون غزہ میں قتل عام کا ارادہ کرتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب آسس غزہ میں موجود ایک مقدس مزار کے بارے میں بصری اور اسماعیل کو بتاتا ہے۔ آسس اس مقدس مزار کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، پھر وہ وہاں پر دعا مانگتے ہیں اور آسس وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ بالیان گلیوم سے جیل میں ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ تم میری وجہ سے جیل میں ہو۔ گلیوم اس سے درخواست کرتا ہے کہ اگر جیل میں مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیوی اور بچے کی ذمہ داری کیا تم سنبھال سکتے ہو؟ بالیان کہتا ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں جیل سے ضرور نکالوں گا۔ گلیوم کہتا ہے کہ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ میری بیوی تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ بالیان کہتا ہے کہ میں تمہیں جلد ہی جیل سے نکالوں گا اور تم اپنی بیوی بچے کے ساتھ ہوگے۔ بصری اور اسماعیل مقدس مزار میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ننھا بچہ یحییٰ جس کا نام ہوتا ہے ان کے لیے شربت لے کر آتا ہے۔ وہ دونوں اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں غزہ پر حملہ ہو جاتا ہے اور شٹلیون اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے۔ ہر طرف سے تلواروں کی گونج ہوتی ہے، خوف کا منظر ہوتا ہے، لوگوں کی آہ و بکا ہوتی ہے، ہر طرف بلڈ کی سمیل ہوتی ہے۔ غزہ کے لوگ، خواتین اور بچے اس مقدس مقام کی حفاظت کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ شٹلیون لوکس کے ساتھ مل کر بچوں، بوڑھوں اور خواتین کا قتل عام کر دیتا ہے۔ اتنے میں بصری اور اسماعیل کو پتہ چلتا ہے کہ غزہ پر حملہ ہوا ہے تو وہ مقدس مقام کی حفاظت کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن ظالم شٹلیون ان دونوں کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ سارا منظر ننھا یحییٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شٹلیون اپنی فتح کا جشن مناتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے تاکہ اس کی شناخت ظاہر نہ ہو۔ ملا عمر آنکھوں میں آنسو لیے سلطان کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ غزہ پر حملہ ہو گیا ہے، جس پر سلطان بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری جانب آسس جب صلاح الدین کو اس حملے کے بارے میں بتاتا ہے تو صلاح الدین بھی ایک دم حیران ہو جاتا ہے۔ قاراتگن کو سلطان کی جانب سے پیغام ملتا ہے کہ غزہ میں حملہ ہوا ہے اور غزہ کی جانب تم روانہ ہو جاؤ۔ ولیم شہزادہ امالوک کو بتاتا ہے کہ غزہ پر حملہ ہو گیا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر امالوک غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امن کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کون ہے جو ہمارا امن خراب کر رہا ہے؟ لارڈ گوئے بالیان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، جس پر بالیان اسے تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ شہزادہ امالوک نے آپ دونوں کو طلب کیا ہے، ایسا ولیم ان سے آ کر کہتا ہے۔ امالوک بالیان سے کہتا ہے کہ تمہیں فوراً غزہ جانا ہوگا، تمہیں صلاح الدین کو اس بات پر قائل کرنا ہوگا کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، تاکہ نور الدین ہم پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ تم جاؤ، صلاح الدین کو مطمئن کرو اور مل کر قاتل کو ڈھونڈو۔ صلاح الدین غزہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر بچھی لاشوں کو دیکھ کر بہت افسردہ ہوتا ہے۔ ننھا یحییٰ بھی ایک لاش کے قریب بیٹھا ہوتا ہے۔ صلاح الدین غزہ میں کیے گئے ظلم اور شہیدوں کا بدلہ لینے کا عزم کرتا ہے۔ شمسہ کی والدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے یتیم خانے کا پرانا ریکارڈ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، جس میں ان کی والدہ کا نام نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کو یہاں سے جہاں بھیجا گیا تھا وہ پتہ بھی ان کو مل جاتا ہے، جس پر شمسہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ غزہ میں مقدس مقام پر حملہ کیا گیا ہے، جس پر سب پریشان ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب کونتس میلا کو امالوک کا پیغام ملتا ہے کہ فوراً واپس آ جاؤ، اور وہ واپس جانے کی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ آسس اسماعیل کی لاش پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ تم نے ابھی بہت قرآن پڑھنا تھا، میں تمہارا انتقام ضرور لوں گا۔ قاراتگن جب غزہ پہنچتا ہے تو اس مقدس مقام کو دیکھ کر حیران کن طور پر اس کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، جب اس کے بھائی کو اس کے سامنے قتل کیا گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو اس مقدس مقام میں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ قاراتگن کے ذہن میں بچپن کی یہ ساری یادیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس طرح سے اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔